السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر الگ الگ طرح کی اور الگ الگ رنگوں کی باتیں سوشل میڈیا پر صارفین لکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں دو الگ الگ رنگ آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد فیصلہ آپ ناظرین کے حوالے رہے گا کہ کون سا رنگ اسلام کی تعلیمات سے زیادہ قریب ہے۔ تو چلیے تمہید میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ فیس بک کے ایک صارف سید عدنان کریمی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ایک خوبی کو اپنی ایک واقعہ نما پوسٹ میں یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک پنواڑی نوجوان ملازمت کی تلاش میں ڈاکٹر صاحب کے دفتر پہنچا۔ حال احوال کے بعد موصوف نے استفسار کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نے چھٹتے ہی جواب دیا، سر اور کچھ نہیں، صرف پان کا ٹھیا آپ کے دفتر کے سامنے لگانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً اپنے ملازم سے کہا کہ اس نوجوان کو جتنی رقم کی ضرورت ہو دے دو۔ اگلے دن نوجوان نے اپنے پان کا ٹھیا ان کے ARY کے دفتر کے سامنے لگا دیا۔ کام چل پڑا۔ نوجوان بڑا خوش تھا۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ دفتر آتے جاتے اسے سلام کرتے۔ کچھ دن بعد پولیس اور انتظامیہ غیر قانونی تجاوزات کے نام پر اسے تنگ کرنے لگی۔ راوی کہتا ہے کہ اتفاقاً اس دن میں اسی پنواڑی نوجوان کے ساتھ بیٹھا تھا، ایسے میں ایک چمچماتی گاڑی آ کر کھوکے کے سامنے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، عامر لیاقت حسین نکلے۔ وہ نوجوان فوراً عامر لیاقت کی طرف لپکا۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے مسلسل ڈرائے دھمکائے جانے کی شکایت کر ڈالی۔ عامر لیاقت حسین طیش میں آ گئے۔ کہا کہ اب کوئی بھی پولیس والا، SHO یا انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ آئے تو اسے کہنا کہ یہ عامر لیاقت کے پان کا کھوکا ہے، دیکھتا ہوں کون تمہیں ہاتھ لگاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی آیا وہ عامر لیاقت کے کھوکے کا سن کر چلتا بنا۔ وہ ٹھیا 10 سال تک چلا۔ عامر لیاقت ARY سے دوبارہ جیو چلے گئے، لیکن اس نوجوان کے پاس آنا جانا نہ چھوڑا۔ آج بھی وہ نوجوان عامر لیاقت کو دعائیں دیتا ہے۔ موصوف مرحوم سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، اسی بنا پر مجھے کبھی ان سے ملاقات کی جستجو نہیں ہوئی، تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بے کسوں، ناداروں اور غریبوں کا ایک بڑا سہارا تھے۔ اللہ کریم کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ فیس بک کے ایک اور صارف مولانا ساجد خان دلائل شرعیہ لیے ہوئے اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں، عامر لیاقت حسین صاحب شہرت کی بھرپور زندگی گزار کر بالآخر عبرت ناک انجام کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب دینے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اگر موصوف ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ ان کی بدکرداریوں سے درگزر فرمائے کہ ایسے لوگ سب سے زیادہ رب کی رحمت کے سزاوار ہیں۔ ان کی موت یقیناً ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے عبرت کا سامان لیے ہوئے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ سوشل میڈیا ایسا غیر فطری پلیٹ فارم ہے کہ اس نے ہر آدمی کو مفتی، فقی، صحافی، دانشور بنایا ہوا ہے۔ ہر آدمی اس کے رخ پر چلنے کو کوئی بہت ہی اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ ہم اس حوالے سے کبھی قلم نہ اٹھاتے اگر مسلسل ایسی تحاریر ہمارے سامنے سے نہ گزرتی کہ جس میں یہ تاثر دیا گیا ہو کہ شاید عامر لیاقت حسین کی موت سے کوئی پاکستان اور اسلام میں بہت بڑا دینی خلا پیدا ہو گیا اور کوئی بہت نیک آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا بڑا کیا چھوٹا، ہر ایک بناوٹی ٹسوے بہانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عامر لیاقت حسین نے ساری زندگی فحاشی و عریانی میں گزاری۔ عالم آن لائن جیسے مقدس نام کی آڑ میں جو خرافات کرتے رہے سب کے سامنے ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر رمضان کے تقدس کی پامالی سب سے پہلے انہوں نے رکھی۔ اپنے ہر دینی پروگرام میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی، بدعات کی خوب ترویج کی۔ ایک بدعتی فاسق فاجر کے دنیا سے رخصت ہونے پر زمین و آسمان سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بدعتی کے جنازے پر حاضر ہوئے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کی نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں، مگر صفیں چیر کر جنازے کے سرہانے پر سفیان ثوری پہنچے اور بآواز بلند کہا کہ لوگوں، میں اس سے بھی بدتر شخص پر جنازہ پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن یہاں صرف اس لیے آیا اور بغیر جنازہ اس لیے جا رہا ہوں کہ تمہیں علم ہو کہ اس کی موت بدعت پر ہوئی ہے۔ سیر و اعلام النبلاء جلد 7 صفحہ 117۔
مردوں کے بیان نہ کرنے کے حوالے سے بھی سخت مغالطہ دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ صاحب در مختار کہتے ہیں کہ اگر میت کو غسل دیتے ہوئے مردے کے جسم پر کوئی عیب دیکھے تو اسے بیان نہ کرے، کہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کے محاسن کا تو ذکر کرو مگر برائی سے کف لسان کرو۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حدیث پر عمل اس صورت میں ہے کہ جب وہ مردہ بدعتی نہ ہو۔ اگر بدعتی ہو تو ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے مقام عبرت ہو۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق اہل سنت کے مردوں سے ہے، نہ کہ بدعتی اور اہل بدعت سے، لہٰذا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی گمراہیوں کو بیان کرنا عین مزاج شریعت ہے تاکہ لوگ ان کی بدعات میں ملوث ہونے سے بچیں۔ شامی کا عربی حوالہ وَإِنْ رَأَى بِهِ مَا يُكْرَهُ لَمْ يَجُزْ ذِكْرُهُ لِحَدِيثِ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَصَابِيهِمْ قوله لم يجوز ذكره أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره كما قدمناه۔ شامی جلد 2 صفحہ 239۔ فقہا نے کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ فاسق فاجر بدعتی کا جنازہ پڑھا جائے گا مگر اہل علم و تقوی اس میں شریک نہ ہوں تاکہ دیگر کے لیے عبرت ہو۔ ہم اس موقع پر یہ چند سطور ہرگز قلم بند نہ کرتے اگر دوسری طرف سے اس انتہا پسندی کا مظاہرہ نہ کیا جاتا۔ والسلام۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔